رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، قرآن مجید کا 17واں سپارہ سورت مبارکہ کا نام سورت الانبیاء۔ اس سورہ مبارکہ کی 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت میں چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست میں
اپنے فضل و رحمت سے شرح صدر کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو قرآن مجید سے دلی قلبی وابستگی نصیب فرمائے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، اپنی محنت، اپنی قابلیت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت کی بنیاد پہ کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی بنے گا جس کے سر پہ خود اللہ تاج نبوت سجائے گا۔ مکہ مکرمہ کے کافر کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ طائف اور مکہ ان دو بستیوں اور شہروں میں سے نعوذ باللہ محمد کے سوا اللہ کو کوئی دوسرا نظر نہیں آیا نبوت کے لیے۔ ایک یتیم کو نبی بنایا ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی رحمت کی تقسیم کے مالک یہ نہیں ہے، میں خود اللہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے نبوت کے منصب کے لائق کون ہے۔ تو بطور عقیدہ اور ایمان یہ بات ذہنوں میں رکھیں کہ کوئی آدمی اپنی محنت، ذہانت، عبادت، ریاضت، قابلیت کی بنیاد پہ نبی نہیں بن سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نبی نبوت دیتا ہے اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ دھیان سے سوئے نا، تھوڑی دیر بات سنیں۔ جس کے سر پہ اللہ تاج نبوت سجاتا ہے، اللہ اپنے ہر نبی کو ظاہری، باطنی، نقائص، کمزوری، خامیوں اور عیبوں سے پاک بناتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے جسم میں آپ کوئی عیب نکال سکتے ہیں، لیکن نبی کا وجود اتنا پاک ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے وجود کو ظاہری، باطنی عیبوں سے پاک پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جب نبی بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان والا نبی بھیجا ہے۔ وقت کا نبی حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے
کہ ان کی زبان میں اللہ نے وہ مٹھاس رکھی کہ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کہتے تھے نا سبحان اللہ، کیا کہتے تھے؟ بولے بولے کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، روئے زمین کے پہاڑ داؤد نبی کی زبان سے یہ تسبیح سن کر وہ پیغمبر کے ہم نوا بن کر وہ بھی کہتے تھے یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا، فضا میں پرواز کرنے والے پرندے، زمین پہ رہنے پہاڑ، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان تسبیحات کو سن کر، ان جملوں کو سن کر جو نبی کہا کرتے تھے، پہاڑ اور پرندے پیغمبر کے ساتھ مل کر وہی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے داؤد نبی کو اتنی میٹھی زبان دی کہ جاندار پرندے پیغمبر کی زبان سے زبور کی تلاوت سن کر وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، میں قربان جاؤں پیکر حسن و جمال پہ، میں قربان جاؤں شمس الضحیٰ بدر الدجا حبیب خدا، مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا حبیب خدا، لا يمکن الثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی یہ شان ہے، داؤد نبی کے ساتھ پرندے پڑا کرتے تھے، محمد کی انگلی کے اشاروں سے مکے کے پتھر بھی خدا کی توحید کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہر نبی کا پہلا بول کیا تھا؟ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے میرے محبوب آپ سے پہلے، آپ کے بعد تو نبی، بولے بولے آپ کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ایمان والے وہ ہیں جو پہلی وحیوں پہ جو آپ سے پہلے نبی آئے ہیں ان پہ ایمان رکھے، آپ کے بعد نبوت نہیں، وَبِالْآخِرَةِ قیامت ہے، نبوت کا دروازہ بولو بند ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حبیب خدا تک ہر نبی کی زندگی کا مشن، کاز، مقصد، نظریہ، پروگرام، اور نبی کی زندگی کا مقصد، نبی کا بول، نبی کی محنت کیا تھی کہ حاجت روا صرف، مشکل کشا صرف، بولے بولے کون؟ بگڑی بنانے والا، بلند آواز سے کہو ذرا یہ بولو، بگڑی بنانے والا، بولو بولو بگڑیاں بنانے والا، قسمت چمکانے والا، بگڑی سوئی ہوئے مقدر کو جگانے والا، نظر کے لائق اللہ، نیاز کے لائق اللہ، سجدے کے لائق اللہ، منت کے لائق اللہ، منوتی کے لائق اللہ، پکار کے لائق اللہ، سجدوں کے لائق اللہ، قیام کے لائق اللہ، رکوع کے لائق اللہ، سجدے کے لائق اللہ۔ ارے عبادت کا جو بھی تصور ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ۔ کون ہے؟ پیار سے بولے پھر کہو اللہ۔ ہم زندہ ہیں نا بھی زمین کے اوپر ہیں، تو یہاں بھی اللہ کا بول، اللہ کی بڑائی کا بول بولیں، اور جب مر کے قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا نا، اور وہاں بھی یہی بول ہوگا۔ اگر کسی کو توفیق ملی
کہ تیرا رب کون ہے؟ اتنا روکھے انداز میں اللہ کا نام نہ لے، پیار سے دل کی دھڑکنوں سے آواز آئے اللہ کون ہے؟ اللہ جس کی زبان پہ میرے سمیت تیرا نام آئے اس کی قسمت کا ستارہ چمکا دے۔ اللہ اب جو کہے اللہ، اس کی جسم کے قریب موت تک کوئی بیماری نہ آئے۔ اب جو کہے اللہ، اس کی جو دلی مرادیں ہیں اللہ وہ پوری فرما دے۔ اے میرے اللہ اب جو کہے اللہ، اس کی خاندان اور اس کی نسل میں کوئی ختم نبوت کا دشمن پیدا نہ ہو، کوئی صحابہ کا دشمن پیدا نہ ہو۔ میرے معزز سامعین، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام حسین تھے، اور بولے ہر نبی اور یہ کتنے حسین تھے؟ حدیث سنیے، حضرت آدم علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ، کمر پہ اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا۔ کس نے؟ اب اس کی قدرت کا ہاتھ کیسا ہے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سوچنا کفر ہے۔ جب رکھا نا حضرت آدم کی کمر پہ اللہ نے قدرت کا ہاتھ، تو اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی روحوں نے دنیا میں آنا تھا، سب کی سب اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ گئے۔ نبیوں کی روحیں، صحابہ کی روحیں، ولیوں کی روحیں، غوث قطب ابدال کی روحیں، سب آ گئی سامنے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے 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 جب نظر آئی نا داؤد پیغمبر پہ، تو حضرت آدم نے عرض کیا مولا یہ کون ہے؟ حسین تو میرا محمد سب سے زیادہ ہے نا، وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیرا بیٹا ہے نا داؤد، اس کا نام ہے، یہ نبی ہوگا۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، حضرت حضور کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کیا بولو؟ دیکھیں نا، ایک بندے کو اللہ حسن بھی دے، جوانی بھی دے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر وہ جوانی میں موت کے آغوش میں چلا جائے، موت اسے آ جائے، تو لوگ کہتے ہیں نا یار بڑا سونا سی، پر جوانی نو موت کھا گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ سو جاؤ۔ مسجدوں میں نیند تو بڑی پیاری آتی ہے نا، لیکن ہم آتے نہیں ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ یس صرف 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنا خوبصورت داؤد پیغمبر کا ہوگا یہ وجود، عمر صرف 60 سال، یا اللہ میری کتنی عمر ہے؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری کتنی عمر ہے؟ اب عمر کس کی کتنی ہے یہ کون جانتا ہے؟ پیار سے بولیں، ذرا عقیدہ بھی سنیے، کون جانتا ہے؟ آپ سبحان اللہ بولیں، میں ذرا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ارے کہانی نہیں، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ہے قیامت کا علم جاننے والا
پیار سے بولو 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 اللہ۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش برسے گی یا نہیں بولو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ اگر آسمان سے بارش برسے گی، اس بارش کے پانی کے قطرات کتنے ہوں گے کون جانتا ہے؟ وہ بارش مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی بولو کون جانتا ہے؟ اگر توجہ میری طرف کریں، حضور نے فرمایا میکائیل، اللہ نے یہ بارش کا نظام تیرے حوالے کیا ہے۔ اے میکائیل فرشتے ذرا بتانا، جب آسمانوں سے بارش برستی ہے کیا تو بارش کے پانی کے قطروں کو جانتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں جانتا ہوں کہ بارش کتنی برسی ہے، اس بارش کے پانی کے قطرے کہاں کہاں گرے ہیں اور کتنے گرے ہیں، لیکن فرمایا آقا جب آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نوجوان نمازی ہو، وہ نماز کے لیے کھڑا ہونے والا بوڑھا ہو، وہ نماز کے لیے کھڑا ہونے والا کوئی بچہ ہو، جب آپ کی امت کا نمازی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے اللہ اکبر اور تکبیر تحریمہ کہنے سے اس پہ جو خدا کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، جو اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، جو اللہ کے کرم کی اس پہ بارش ہوتی ہے، میں میکائیل آسمان سے برسنے والی بارش کے پانی کے قطروں کو تو گن لیتا ہوں، لیکن جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس پہ جو خدا کی رحمت برستی ہے، اللہ کا کرم برستا ہے، اس کے فضل کی بارش برستی ہے، میں میکائیل اس ثواب اور اجر کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو بولیے بارش برسانے والا بھی اللہ ہے۔ اب وہ بارش کے قطرے زمین پہ آئے ہیں، فائدے مند ہیں یا نقصان دہ ہیں، وہ جاننے والا کون ہے؟ بولے پیار سے کہو یار، یہ اللہ کا نام ہے، ذرا پیار سے بولے کون؟ اللہ۔ بولے بولے کون؟ اللہ۔ میرے معزز سامعین توجہ کیجیے، محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے، یقینی بات نہیں ہے، قرآن کا یہ دعویٰ اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسے گی جاننے والا کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ ارے آج کی سائنس نے اتنی ترقی تو کی ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتلا دیتے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن الٹرا ساؤنڈ 7 مہینے کے بعد بتاتا ہے۔ میرا اللہ تو ازل سے جانتا ہے، الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتاتا یہ بیٹا بیٹی بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا، یہ تھوڑی زندگی والا ہوگا یا زیادہ زندگی والا ہوگا، اس کا رنگ سفید ہوگا یا سیاہ ہوگا، یہ سب کچھ جاننے والا کون؟ پیار سے بولے۔ ابھی بھی آپ میں سے کئی بندے خاموش ہیں، بولے بلند آواز سے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور اگلا چوتھا دعویٰ قرآن نے
کیا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. رات کو بندہ سویا ہے اپنے منصوبے لے کے سویا ہے اپنے پروگرام بنا کے سویا ہے کل اٹھ کے میں یہ کروں گا کل اٹھ کے میں شاپ پہ جاؤں گا میں کارخانے میں جاؤں گا میں مسجد مدرسے میں جاؤں گا میں فلاں شہر کا سفر کروں گا. لیکن صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اس کی موت کا مسجد میں اعلان ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کل کون کیا کرے گا جاننے والا کون. پھر بولیے 5واں دعویٰ قرآن نے کیا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت. کس کو کہاں پہ کب اور کیسے موت آئے گی جاننے والا کون ہے؟ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی عمر ہے کتنی 60 سال اور میری عمر بس. فرمایا تیری عمر 1000 سال. کتنی؟ حضرت آدم کی کتنی 1000 سال. ہن ابے نو ترس آیا پتر. حضرت آدم نے کہا یا اللہ اس کے 100 پورے کر دے. یہ گپ نہیں سنا رہا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. کیا کر دیں کیسے کیسے؟ فرمایا جو میری 1000 سال ہے نا اس میں سے 40 کم کر کے اس کو دے دو میں نے 960 سال کا ہوں. کتنی 40 میرے بیٹے داؤد کو دے دو اس کی 100 سال عمر ہو جائے. اللہ نے فرمایا آدم کی زندگی بڑی میٹھی ہے. آدم پکا ہے اس گل تے؟ فرمایا پکا. اللہ نے فرمایا فرشتوں ذرا تحریر لکھواؤ میرے آدم سے. اللہ تو جانتا ہے نا میں نے دنیا کو کتنا میٹھا بنایا ہے مرنے کے لیے کس کا دل چاہتا ہے. آدم علیہ السلام سے لکھوا لی وہ تحریر ہو گئی بات پکی. اب جب آئی نا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 960 سال. آ گیا فرشتہ. اور یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ نبی کے دروازے پہ فرشتہ اجازت لے کے آتا ہے. یہ نبی کی شان ہے. نبی کے دروازے پہ اسرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا. فرمایا آدم 960 سال پورے ہو گئے چلیں. فرمایا میری تو 1000 سال تھی. میری تو 1000 سال تھی میں کیوں جاؤں؟ آدم آپ نے یہ لکھ کے نہیں دیا کہ 40 داؤد نبی کو دے دو. فرمایا کیا ایسی پر میں پوری ادار کر دی. حضور فرماتے ہیں اللہ نے کہا آدم نے انکار کر دیا میں نہیں دیتا اور ہم نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ دے دی. اب قربان جاؤں میں اللہ کی تقسیم پہ فضل پہ کرم پہ رحم پہ. میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل آدم کو 1000 سال پوری کر لینے دو اور جب داؤد نبی کی باری آئے گی 40 سال اسے بھی پوری کر لینے دو کیونکہ میرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے. زندگی دینے والا بھی اللہ ہے موت دینے والا بھی اللہ ہے. اگر ساری دنیا کسی کو مارنا چاہے میرا اللہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا. اگر کوئی دنیا کے ڈاکٹر حکیم مولوی مل کر سارے مل کے بچانا چاہے اللہ اسے موت دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. میرے معزز سامعین حضرت داؤد علیہ السلام اتنے حسین پیغمبر ہیں اور اتنی میٹھی زبان اللہ نے عطا کی ہے کہ پیغمبر داؤد کے ساتھ پرندے بھی ان کے ساتھ مل کے تسبیحات پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب تیری امت میری
جنت میں آئے گی میں ان کو زبان داؤد نبی جیسی عطا کروں گا، امت محمد مصطفیٰ کی ہوگی، اس کو جوانی حضرت عیسیٰ کی ملے گی، جنت میں جاتے وقت قدر حضرت آدم کا قد ملے گا، جوانی حضرت عیسیٰ کی ہوگی، حسن حضرت یوسف کا ہوگا، اور مٹھاس زبان کی داؤد نبی کی ہوگی، اخلاق محمد مصطفیٰ کے ہوں گے۔ سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کو 9 سورتوں میں قرآن میں اللہ نے اپنے اس نبی کا ذکر فرمایا ہے، تقریباً 16 مقامات پہ اللہ نے حضرت داؤد کا نام قرآن میں لیا ہے۔ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطاری کرتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطاری کرتے ہیں، اور یاد رکھنا حضرت ہر نبی غریب نہیں ہوتا ہے، کچھ نبی کائنات میں ایسے بھی آئے ہیں جو بھوک کی وجہ سے جنہیں موت آ گئی، فاقے کی وجہ سے جنہیں موت آ گئی، وقت پہ کھانا نہیں ملا، بھوک کی وجہ سے موت آ گئی، لیکن کچھ نبی کائنات میں ایسے آئے ہیں ان کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، ان کو اللہ نے حکمت بھی دی ہے، ان کو اللہ نے بادشاہت بھی دی ہے۔ ہن توجہ کرنا، حضرت یوسف کو پڑھ لیجئے، 80 سال تک حکومت کی ہے۔ حضرت داؤد کے بیٹا حضرت سلیمان کو پڑھ لیجئے، پوری روئے زمین پہ بادشاہت کی ہے۔ حضرت داؤد کو پڑھ لیجئے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ کو بھی اللہ نے حکومت دی ہے، بول پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، جانوروں کی بولیاں سکھائی ہیں میرے معزز سامعین۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا عدل و انصاف بڑا مشہور تھا۔ حضرت داؤد نبی تھے، نبی ناانصافی نہیں کرتا، نبی کسی کے ساتھ کمی زیادتی نہیں کرتا، نبی کسی کے ساتھ نعوذ باللہ حد و نمبری نہیں کرتا۔ ایک بندہ آیا ہے، مدعی بن کے آیا ہے، دوسرے کو ملزم کی حیثیت میں لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ مدعی نے آ کے دعویٰ کیا، یا نبی اللہ، اس بندے نے میرا بیل چوری کیا ہے، میری گائے چوری کی ہے، لہذا فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت داؤد نے فرمایا آج چلے جاؤ، کل کو آنا، میں تمہارے اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا، یہ میری بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ اب دوسرے دن وہی دونوں بندے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ آقا پیغمبر نے فرمایا مقدمہ سنانا۔ مدعی کہتا ہے اس نے میرا بیل گائے چوری کی ہے، لہذا میری چوری واپس کر دیجئے۔ حضرت داؤد نے فرمایا مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم اور وحی آئی ہے، یہ بندہ جو کل کو مدعی بن کے آئے اس کو قتل کرا دو۔ اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو مدعی بن کے آئے اس کو کیا کرو؟ قتل کرو، اور اللہ کی وحی نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اب پیغمبر نے فرمایا جرم بتا، تیرا جرم کیا ہے؟ اب وہ مدعی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی چوری تو اس نے واقعی میری گائے کی ہے، لیکن میرا جرم یہ سی کہ میں دال آ کے جنہوں پنجابی چاہتے ہیں دال آ کے نا یہ پیو نو میں کسی ٹائم میں قتل کیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا قتل کا بدلہ قتل ہے، خدا یہی کہہ رہا ہے قصاص دو۔ جدو ایک کیتا نا فیصلہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی دھوم مچ گئی کہ پیغمبر اتنا عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حضرت داؤد علیہ السلام جیسے نبی تھے ویسے کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام باہر نکلے اپنا بھیس بدل کے، اکیلے، بولو پروٹوکول نہیں،
فوج نہیں، پولیس نہیں، اکیلے نکلے، باہر بدل نکلے، اور باہر نکلے ہیں روپ بدل کے کہ اپنی پبلک، عوام اور رعایا سے میں پوچھوں کہ تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھیس بدل کے باہر نکلے پبلک میں، عوام میں، کہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ بادشاہ داؤد کیسا ہے۔ آج ہے دنیا میں کوئی ایسا اسلامی ملک کا حکمران جو اکیلا باہر نکلے؟ آج ہے کوئی دنیا میں ایسا اسلامی ملک کا حکمران جو باہر جا کر عوام سے بطور فخر کے پوچھ سکے میں کیسا ہوں؟ آج اگر صدر پاکستان سے یہ کہا جائے کہ ذرا ملک کے پاکستان کا وزٹ کرو اکیلے، نکلے گا؟ بولو نہیں نکلے گا۔ اور اگر حکمران ہو جس کا نام ہو عمر، بولیے بلند آواز سے، شاہ روم کا وزیر آیا ہے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کی منڈیوں سے خرید و فروخت کی۔ اب شاہ روم کا وزیر کہتا ہے کہ ہم نے عمر کا چرچا تو بہت سنا تھا، اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ حضرت عمر کا دارالخلافہ مدینہ منورہ ہے۔ اب اس نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پوچھ لیا تمہارا حکمران عمر کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے، کوٹھی کہاں ہے، ایوان صدر کہاں ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا جناب عمر کے گھر کی کنڈیشن اور حالت یہ ہے، عام بندے کے کچے گھر سے بھی زیادہ کمزور گھر ہے حضرت عمر کا جہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے عمر کا گھر ہے، چلے جاؤ۔ حضرت عمر کے گھر کے دروازے پہ وہ آیا، شاہ روم کا وزیر کہتا ہے میں تجسس میں پڑ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور اس کا گھر ایسا ہو؟ میں نے کہا عمر سے ملنا ہے، تو مجھے مدینے کی ایک عورت نے کہا عمر گھر میں نہیں ہے، باہر جنگل میں آرام کر رہے ہوں گے یا بکریاں چرا رہے، اونٹ چرا رہے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے میں تلاش کرتے کرتے نکلا، میں آیا حضرت عمر کے پاس، میں نے جب فاروق اعظم کو دیکھا اکیلا ہے، عمر نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں شاہ روم کا وزیر ہوں۔ اب اس شاہ روم کے وزیر اور منسٹر کی نیت میں آیا فرق، یہ کہنے لگا کہ یار ایدہ تے نا سن کے ساڑا اوتھے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا تو نام سنتے ہیں وہاں ہمارے اوپر کب کبھی طاری ہوتی ہے، آج عمر کا قتل نہ کر دوں؟ اب جب اس کی نیت میں آیا نا فرق، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تنے تنہا جنگل میں فرش زمین پہ لیٹا ہوا ہے، بازو کا تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہے۔ ارے اس نے کہا میں عمر کا قتل کروں گا۔ زندگی اور موت کے مالک نے کہا جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تو نہیں مار سکتا، اللہ نے جنگل کے شیر کو کہا چل عمر کا نوکر بن کے اوپر ہے۔ اب وہ آیا، جنگل کا شیر آیا، اور جنگل کے شیر جب دھاڑا اسلام کے شیر کے پاس آ کر، جو اسلام کا شیر تھا اس کی آنکھ کھلی، اور جو کفر کا شیر تھا وہ دم دبا کے بھاگا، اور اللہ کی مشیت نے کہا اور تم جنگل کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم محمد کے اسلام اور شیر کا عمر کا کیسے مقابلہ؟ میرے معزز سامعین، اس دھرتی نے وہ حکمران دیکھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج بھی 6000 سے زیادہ حدیثیں امت تک ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وہ حال ہے کہ جب کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تو بے ہوشی کا بہانہ بناتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ پھر ایک دور وہ آیا جب حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ کے گورنر بن گئے، اور جب گورنر بنے تو ایک ریشمی کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے ابو ہریرہ۔ جب وہ ریشمی کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے
ابو ہریرہ کے دل میں آیا واہ ابو ہریرہ واہ، ایک وقت وہ تھا، آج تو مدینے کا گورنر بنا ہے، اور وہ گورنر کو رشوت کی بنیاد پہ نہیں بنتے تھے، ان کی سلیکشن نہیں ہوا کرتی تھی، ارے وہ میرے محمد کا صحابی تھا ابو ہریرہ۔ اس کے دل میں جب خیال آیا نا اپنی بڑائی کا، ابو ہریرہ وہاں سے باہر نکلے اور مدینہ منورہ کی جنگلوں سے جا کے لکڑیاں کٹھی کی، اور لکڑیاں کٹھی کر کے اپنے سر کے اوپر وہ لکڑیوں کا گٹھا رکھا اور واپس مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا، کہا ابو ہریرہ تم مدینہ منورہ کے گورنر ہو کر لکڑیاں خود اٹھا کے لا رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں میں گورنر ہوں۔ تو فرمایا آپ کسی کو حکم کرتے، یہ لکڑیاں تو آپ کے گھر میں آپ کا کوئی خادم پہنچا دیتا۔ تو میرے محمد کے صحابی نے، مدینے کے اس گورنر نے، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج میرے نفس میں تھوڑا غرور پیدا ہونے لگا، تو میں نے نفس کا علاج کیا ہے کہ باہر نکل، لکڑیاں کٹھی کر کے سر پہ رکھ، تاکہ تجھے سمجھ آ جائے تو چاہے مدینے کا گورنر ہے، تو بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ لکڑیوں کا گٹھا میں نے اپنے سر پہ رکھا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں سے یہی آواز آ رہی ہے، ابو ہریرہ کائنات بڑی نہیں، سب سے بڑا صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ بولو، یہ بھی حکمران تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نکلے ہیں باہر کہ تاکہ میں پبلک سے معلوم کروں کہ میرے بارے میں لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں۔ میرے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنا بھیس بدل کے باہر نکلے ہیں، ادھر سے اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، چل میرے فرشتے تو بھی اپنا بھیس بدل اور جا کے فلاں چوک پہ کھڑا ہو جا۔ ادھر سے میرا داؤد نبی آ رہا ہے اور ہر بندے سے میرا پیغمبر پوچھ رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے داؤد بڑے نائس انسان ہیں آپ، ہر بندہ میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے، کہیں نبی کے ذہن میں کوئی بات نہ آ جائے۔ اب وہ فرشتہ آیا ہے، انسانی شکل میں آیا ہے، ادھر سے پیغمبر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے؟ اب وہ فرشتہ ہے، وہ انسانی شکل میں اللہ نے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں بتانا تمہارا داؤد بادشاہ کیسا ہے؟ وہ فرشتہ جو امتحان لینے کے لیے آیا ہے کہنے لگا جی ویری بڑے نائس انسان ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک کمی مجھے نظر آتی ہے۔ حضرت داؤد متوجہ ہوئے، آخر وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ داؤد پیغمبر اپنا اور اپنا خرچہ بیت المال سے وصول کرتا ہے، قومی خزانے سے پیسے لیتا ہے۔ اگر داؤد نبی اپنی 100 بیویوں کا خرچہ اور اپنا خرچہ بیت المال سے وصول کرے، بیت المال پہ بوجھ پڑتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ داؤد پیغمبر اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، اللہ کے پیغمبر وہیں سے پلٹے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے، پیغمبر اپنے گھر میں آئے ہیں، آ کے مصلی بچھایا، مصلی پہ بیٹھ گئے، اس کی قدرت کی ایکسچینج میں اپنی کال ملا لی۔ ارے دنیا کی کسی بھی نیٹ ورک پہ کال ملا ہے، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کرتا، کبھی مطلوبہ نمبر بند ہے، کبھی کوئی جواب ملتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی خدائی ایکسچینج میں بھی کال ملایا کر، یہاں اللہ سے کوئی کال مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے ملا لے، اللہ سے کوئی کال بند کمروں میں یوسف نبی کی طرح ملا لے، اللہ سے کوئی کال بیماری کے بستر پہ لیٹ کے حضرت ایوب کی طرح ملا لے، اللہ سے کوئی کال
بدر کے میدان میں جیسے محمد مصطفیٰ نے اللہ سے کال ملائی ہے، آج کا مسلمان بھی اللہ سے کال ایسے ملا لے، ارے اللہ سے کال ایسے ملا لے جیسے سیدہ مریم نے جب ان سے پوچھا گیا مریم بتانا یہ کنواری عمر میں بیٹا کہاں سے لے کے آئی ہے، تو سیدہ نے اوپر کال ملائی ہے، اللہ یہ میرے سے پوچھنے آئے ہیں، دیا بھی آپ نے ہے، جواب کا بندوبست بھی آپ کریں گے۔ فرمایا مریم پریشان نہیں ہونا، آج یہ پوچھتے ہیں عیسیٰ کہاں سے آیا ہے، ان سے کہو اشارے میں فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ سیدہ کہتی ہے اس سے پوچھ لو، اشارہ کرتی ہے، قوم نے کہا یہ کیسے بولے گا، یہ چند دنوں کا بچہ کیسے بولے گا؟ اللہ نے کہا عیسیٰ میرا قانون تو یہ ہے، بچہ 2 سال کے بعد بولتا ہے، بچہ 1.5 سال کے بعد بولتا ہے، 2.5-3 سالوں کے بعد بولتا ہے، لیکن قانون اور چیز ہے، میری قدرت اور چیز ہے۔ اے میرے عیسیٰ آج میں اپنا قانون ایک طرف رکھتا ہوں، آج میں اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہوں، تو چند دنوں کا بچہ ہے، ذرا بول اس بگوڑے میں۔ پیغمبر کہتے ہیں قالا انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ یا اللہ یہاں کیوں بولا ہے تیرا نبی؟ فرمایا ماں کی عزت خطرے میں تھی نا۔ سبحان اللہ کہو، میں ذرا بلند آواز سے بولے۔ ماں کی عزت، اور جب ماں کی عزت خطرے میں ہو تو جو حلالی ہوتا ہے وہ چپ نہیں رہتا۔ سو جاؤ سو جاؤ، بولو یار 8ویں دن سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہو تو ذرا کھول کے آنکھیں کرو۔ بھئی ماں کی عزت جب خطرے میں ہو حلالی چپ نہیں رہتا، حرامی بولتا نہیں۔ ارے ایک وہ ماں ہے جس سے میں نے اور آپ نے جنم لیا ہے، اگر میری اور آپ کی ماں کے عفت پہ پاک دامنی پہ کوئی انگلی اٹھائے تو آپ بولیں گے یا نہیں؟ بولیں گے نا، بولیں گے کہ میری ماں کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے۔ ارے یہ وہ ماں ہے جس سے میں نے اور آپ نے جنم لیا ہے، اور ایک میری آپ کی وہ ماں ہے جسے کائنات عائشہ کے نام سے جانتی ہے، صدیقہ کے نام سے جانتی ہے، ابو بکر کی بیٹی کے نام سے جانتی ہے۔ ارے جب عائشہ کی عفت پاک دامنی تقدس کی باری آئے تو اس وقت عائشہ کے لیے حلالی ہی بولا کرتے ہیں۔ آج اس ماں عائشہ کے لیے بولیں، بولنا چاہیے یا نہیں؟ عائشہ پاک بولو، عائشہ سب بولیں یہ لفظ، امی عائشہ۔ جیسے ماں عائشہ پاک میرے نبی کی ہر بیوی پاک، جیسے امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ پاک، یہی کہتے ہو نا؟ ارے جیسے سیدہ فاطمہ پاک ہے، میرے محمد کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب بھی پاک ہے۔ جیسے سیدہ فاطمہ پاک ہے، میرے نبی کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ بھی پاک ہے، اور جیسے سیدہ رقیہ پاک ہے، میرے محمد کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم بھی پاک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجمع میں 4 بندے چور نہیں، اگلا مفہوم کیا ہوگا کہ باقی سارے ہی چور نہیں؟ ایسے ہی ہے، میں یہ کہوں کہ 5 بندے پاک ہیں باقی، ارے ہم وہ ہیں کہ صرف 5 تن پاک نہیں، محمد کے سارے تن ہی پاک ہیں۔ ارے میرے محمد نے جن راہوں پہ
پہ نگاہیں ڈالی ہیں وہ راہیں پاک ہیں، جن راستوں پہ میرے مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں خدا کی قسم وہ شاہراہیں پاک ہیں، جن جنگلوں میں میرے محمد نے بکریاں چرائی ہیں وہ حلیمہ سعدیہ کے جنگلات بھی پاک ہیں، ارے جن کو کندھوں پہ بٹھایا وہ حسن و حسین بھی پاک ہیں، جس کے کندھوں پہ میرا محمد خود بیٹھ گیا وہ صدیق اکبر بھی پاک ہے۔ فرمایا فرشتے نے کہا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے لیکن وظیفہ کہاں سے لیتا ہے؟ بیت المال سے۔ اللہ سے کال ملائی، اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ لوہا، وہ لوہا، اور جسے قرآن میں ایک آیت سورت ہے سورت الحدید، بولو کیا؟ حدید کا معنی عربی زبان میں لوہا، لوہا۔ فرمایا داؤد پریشان نہ ہو، یہ جو لوہا ہے نا جسے دنیا آگ میں پگھلاتی ہے، جی مولا آپ بس اس لوہے کو جسٹ ہاتھ لگا دیں، بولو یار، قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ فرمایا میرے داؤد جس لوہے کو دنیا آگ میں رکھ کے پگھلاتی ہے، لوہا پگھلتا ہے جب آگ میں جاتا ہے، اے میرے پیغمبر تیرا کام ہوگا ہاتھ لگانا، ہم لوہے کو موم سے زیادہ نرم کر دیں گے، جب لوہا نرم ہوگا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اس لوہے سے تم زرہیں بنانا، لوہے کی قمیص اور کرتا بنانا جسے لوگ میدان جنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے باوجود بادشاہ ہونے کے اپنے ہاتھوں سے یہ کام شروع کر دیا۔ اب پیغمبر صبح سے لے کے شام تک جتنی محنت کر کے کمائی کرتے ہیں، آدھی کمائی گھر میں رکھتے ہیں، آدھی کمائی دینے والے کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اسرائیلی روایات بتلاتی ہیں پیغمبر کی 100 بیویاں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، 10 بیویاں اتنے بجے سے اتنے بجے تک اللہ کے نام کا ذکر کریں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں 10 بیویاں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب داؤد نبی کے گھر سے اللہ کی عبادت کی آواز نہ آ رہی ہو۔ مسلمانوں اگر میں ایک جملہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، بڑا منحوس گھر ہے وہ جہاں سے کسی کی گانے کی آواز آئے، بڑا بد نصیب گھرانہ ہے وہ جہاں سے کسی فلمی ایکٹر کی آوازیں آئے، بڑا بد نصیب گھرانہ ہے وہ جہاں سے کسی کنجری کے گانوں کی آوازیں آئے، اور خدا کی قسم بڑا خوش نصیب ہے وہ گھر جہاں سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو، جہاں سے آقا پہ درود پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے ایسی زندگی گزاری، ہر وقت پیغمبر کے گھر سے اللہ کی عبادت کی آواز آتی تھی کہ ساری بیویاں کہیں سبحان اللہ کا ورد، کہیں الحمدللہ کا ورد، کہیں اللہ اکبر کا ورد۔ ایک دن ایسا بھی آیا حضرت داؤد باہر گئے ہوئے ہیں، واپس تشریف لائے ہیں، فرشتہ انسانی شکل میں پیغمبر کے گھر کے آتے میں آیا ہوا ہے۔ حضرت داؤد نے قدم رکھا، دیکھا اجنبی بندہ میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں کیسے آیا ہے۔ پیغمبر بڑا غیور ہوتا ہے، نبی بڑی غیرت والا ہوتا ہے، نبی غیر کو اپنے گھر کی 4 دیواری میں برداشت نہیں کرتا۔ پیغمبر نے کہا ہاں بھائی کون ہو، ہم میری اجازت کے بغیر میری غیر موجودگی میں کیسے آئے ہو؟ اب وہ اسرائیل فرشتہ بولا، فرمایا یا نبی اللہ میں
انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ اگر کہیں گے تو روح قبض کر لی جائے گی۔ حضرت داؤد نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں لیٹتا ہوں، آپ میری روح قبض کر تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے سدا مولوی نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، سدا کسی پیر نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، سدا کسی وزیر نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، سدا کسی ڈاکٹر نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، سدا کسی حکیم نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، سدا کسی مالدار نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، سدا کسی سیاستدان نے بھی دنیا میں نہیں رہنا۔ حضرت داؤد دنیا کو میسج اور پیغام دے کے جا رہے ہیں، میں نبی بھی ہوں، میں اللہ کی طرف سے مجھے حکمت بھی ملی ہے، نبوت بھی ملی ہے، بادشاہت بھی ملی ہے۔ جب بادشاہ دنیا میں نہیں رہے، عام بندہ بھی دنیا میں نہیں رہے گا، اس یہاں رہنے کے لیے اتنا کیجئے جتنا یہاں رہنا ہے، وہاں رہنے کے لیے اتنا کیجئے جتنا وہاں رہنا ہے۔ ایسے سوچنا چاہیے یا نہیں؟ ہم تو لوگوں کی موت کو سن کے یہ سمجھتے ہیں یہ مرنے والا مر گیا، ہم نے نہیں مرنا۔ ہم لوگوں کی میتوں کو، جنازوں کو، چارپائیوں کو کندھا دے کے سمجھتے اس نے مرنا تھا، ہم نے نہیں مرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا